وبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما۔ ہمارا کل کا موضوع تھا سیدنا عثمان غنی کا تعارف۔ ہمارے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی ہے، عثمان وہ شخصیت ہیں جن کو ذو النورین بھی کہتے ہیں، ذو الہجرتین بھی کہتے ہیں، ذو البشارتین بھی کہتے ہیں، کاتب وحی بھی کہتے ہیں، دوہرے داماد پیغمبر بھی ان کو نسبت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافی ان کی خاص نسبت ہے، صحابی رسول ہیں۔ یہ ساری بات بیٹھنے کے بعد آج کے ہمارے اس موضوع کا جو نظام ہے وہ ہے شان عثمان۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مزے کی بات ارشاد فرما رہے ہیں، کبھی باقی دیگر صحابہ کرام عثمان کے بارے میں کوئی مزیدار قسم کی بات کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی اس محفل کے اندر ہم نے یہ بات جاننی ہے۔ بطور تمہید میں آپ کو یہ بات بتاؤں، عثمان وہ شخصیت ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر اپنی شہادت کے زمانے تک تقریباً ہر خیر کے ساتھ وابستہ ہیں۔ جہاں پہ خیر ہے ہمیں عثمان نظر آتے ہیں، جہاں پہ خیر ہے ہمیں عثمان نظر آتے ہیں۔ مثلاً اسے تمہید سے ذرا سمجھیے، یہ بات ہمارے سامنے روز روشن کی طرح واضح ہے، تمام انبیاء باقی تمام مخلوقات سے افضل ہیں۔ پھر انبیاء کا آپس میں درجہ ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی انبیاء سے افضل ہیں، تو اسی طرح تمام صحابہ کرام عام لوگوں سے افضل ہیں۔ اور پھر آپس میں صحابہ کرام کی درجہ بندی ہے۔ اس درجہ بندی کو سمجھیے، ہر ایک درجے کی خیر کے اندر عثمان غنی موجود ہیں۔ ایک ایک خیر کا درجہ میں اٹھاتا ہوں، آپ کے سامنے بطور مثال پیش رکھوں گا۔ وہاں پہ عثمان کو دیکھیں گے الحمدللہ موجود ہیں، جہاں عثمان کو دیکھیں گے الحمدللہ عثمان موجود ہیں۔ مثلا جو لوگ صحابہ کرام میں مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لے کر آئے ہیں، یہ 10,000 صحابہ کرام فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں میں سے افضل ہیں۔ یعنی جو فتح مکہ سے پہلے 10,000 کا لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کلمہ پڑھ چکا تھا، یہ افضل ہے بمقابلہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے عثمان غنی اسلام لا چکے ہیں، اور اس کے بارے میں تو کل میں نے آپ کو بتایا ہے تاریخ الخلفاء کی روایت کے حوالے سے کہ حضرت عثمان خود اپنے بارے میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، میں چوتھے نمبر کا مسلمان ہوں۔ اس روئے زمین پہ جب تعداد میں 5واں کوئی مسلمان نہیں تھا نا، چوتھے نمبر کا آخری حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ آخری کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان سے آگے ترتیب چلی۔ دوسری بات، فتح مکہ کے یہ 10,000 صحابہ کرام باقی تمام تر جو فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہیں ان سے افضل ہیں۔ اس 10,000 کو اگر ہم کم کریں، بیعت رضوان 1400 صحابہ کرام ہیں، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کو مکہ میں بھیجا ہے، اور حدیبیہ مکہ سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سمیت ان کو روک دیا ہے کہ عثمان جائیں گے، کفار سے بات کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہرگز تلوار چلانا نہیں ہے، ہم مدینہ سے صرف عمرے کی غرض سے آئے ہیں، عمرہ کریں گے اور چلے جائیں گے۔ ادھر ہی میں اس کی مزید بات تو انشاءاللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے حوالے سے جو ہمارا کل کا موضوع ہے وہاں پہ کریں گے۔ حضرت عثمان کو نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے، حضرت عثمان جا کے نبی علیہ السلام کا قاصد بن کے کفار مکہ کو یہ عرض فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا آپ کو واضح طور پہ پیغام ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ لڑنا نہیں ہے، الحمدللہ بدر کر چکے ہیں، جیت چکے ہیں، احد کر چکے ہیں، نظام چلا چکے ہیں۔ اس سے مزید اگر آگے تیسرا درجہ دیکھیں، ہم غزوۃ الخندق بھی کر چکے ہیں، غزوہ احزاب جسے کہتے ہیں۔ الحمدللہ تینوں مارکوں میں مسلمانوں نے بہترین قسم کا انداز اپنایا ہے، بلکہ غزوہ خندق کے بارے میں بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الآن نغزوہم ولا یغزوننا، ان کفار نے جب بھی بدماشی کی ہے، تلوار اٹھا کے ہمارے پاس آئے ہیں نا، آئندہ کے بعد یہ تلوار اٹھانے کے قابل نہیں ہیں۔ جب کبھی بھی اگر جنگ کرنی پڑی نا، تلوار ہم اٹھا کے ان کے پاس آئیں گے، ان کی جرأت ٹوٹ چکی ہے۔ تو عثمان غنی کفار سے بات کرتے ہیں تو کفار کہتے ہیں اگر اس بار ہم نے تمہیں اجازت دے دی، پورے عرب میں ہمارا ناک تو کٹ جائے گا کہ تم تلواریں لے کر آئے ہو، بظاہر تم کہتے ہو کہ لڑنے کا ارادہ نہیں ہے، اگر ہم تمہیں اجازت دے دیں نظام تو خراب ہو جائے گا۔ تو ادھر صحابہ کرام حدیبیہ کے مقام پہ بیٹھے ہیں، میرا مستقل 1.5 گھنٹے کا اس کے اوپر بیان ہے، مستقل۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، کتنے تقریباً 6 سالوں کی ہماری کعبہ کی ہم نے زیارت نہیں کی، ہم مدینہ میں موجود ہیں،
ہماری چاہت ہے کہ کاش کہ ہم بھی کعبہ دیکھیں اور زبردست قسم کا طواف کریں، بہترین قسم کا عمرہ کریں۔ تو آپ نے یا رسول اللہ عثمان کو تو بھیج دیا ہے، عثمان کو تو اچھا موقع ہے، وہ تو زبردست قسم کا طواف بھی کریں گے اور عمرہ کر کے لوٹیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اندازے سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ عثمان میرا صحابی ہے، مجھے پورا یہ اس بات کا یقین ہے کہ عثمان کے پاس کعبہ ہے، اس کے باوجود وہ طواف نہیں کرے گا۔ اور حضرت عثمان کعبے والوں کے پاس مکہ میں بیٹھے ہیں، ان کو جا کر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا مقصد ہے تلوار ہم نے چلانا نہیں ہے، عزت سے اجازت دے دو، عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا اجازت نہیں ہے۔ تو بات جب یہ طے ہو گئی تو اس کے اوپر کفار نے حضرت عثمان کو کہا، کیونکہ یہ بہترین قسم کے تاجر بھی تھے، مال کے ساتھ بھی لین دین ہوتا تھا، تو لحاظ میں عثمان کو کہا کیا عثمان چلو آپ تو آئے ہوئے ہو نا، آپ تو بہترین قسم کے یہاں پہ طواف کر لو۔ تو عثمان نے عرض کیا کہ بیت اللہ تو ہے، رسول اللہ موجود نہیں ہے، فلہذا عثمان طواف نہیں کرے گا۔ تو یہ وہ محبت رسول ہے عثمان کی نبی علیہ السلام سے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت عثمان پہ اتنا یقین ہے کہ بات طے نہیں ہوئی تھی، کیا عثمان اگر تمہیں موقع ملا کہ تم نے کرنا ہے یا نہیں، یہ بات طے نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی عثمان نے نہیں کیے، کیونکہ کعبۃ اللہ کی اہمیت بھی تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، جب وہ نہیں تو یہ بھی نہیں، آئیں گے اکٹھا کریں گے تو ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر ان کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں جب اجازت دے رہے ہیں تم اسے کیوں نہیں کر رہے، تو ان کو عثمان کو روک لیا گیا۔ ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک خبر پہنچتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کفار کے ذریعے سے پہنچے کہ عثمان کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ 1400 صحابہ کرام کو درخت کے نیچے بٹھا کے بیعت لی ہے۔ اس بیعت کے اندر 1400 صحابہ کرام ہیں، جو افراد 1400 افراد ہیں یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو فتح مکہ سے پہلے 10,000 کے لشکر ہیں، ان میں یہ 1400 افراد ان سے بھی زیادہ افضل ہیں، اور عثمان غنی یہاں پہ بھی موجود ہیں، اور یہاں پہ ان کی موجودگی کا انداز یہ ہے کہ عثمان ہی کی خاطر تو بیعت لی جا رہی ہے۔ ان 1400 افراد کو بھی اگر ہم کم کریں نا تو وہ 313 بنتے ہیں جو اصحاب بدر ہیں، اور بدر کے موقع پہ بھی حضرت عثمان غنی موجود ہیں، اور وہ کس انداز سے موجود ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو روک لیا تھا کہ رقیہ بیٹی بیمار ہے، آپ ان کے پاس رہ لیجئے، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کے لیے بدر کے مال غنیمت کا حصہ رکھا تھا، اور اس سے یہ بات واضح طور پہ سمجھ آ گئی کہ عثمان غنی ادھر بھی موجود ہیں۔ اور یہ 313 کو اگر ہم کم کریں تو 40 افراد وہ اولین سابقین کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام لے کر آئے ہیں، 40ویں نمبر پہ حضرت عمر فاروق اسلام لے کر آتے ہیں، مسلمانوں کا چلہ مکمل ہوتا ہے، ان میں بھی حضرت عثمان غنی موجود ہیں۔ ان 40 کو اگر ہم کم کریں تو عشرہ مبشرہ 10 افراد بنتے ہیں۔ ایک ہی مجلس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن شخصیات کو ارشاد فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اسی طرح 10 افراد کا نام لیا ہے کہ ایک ایک صحابہ کا نام لے کر، سعد، سعید، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ 10 افراد وہ ہیں، ان میں بھی عشرہ مبشرہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ موجود ہیں، اور ان 10 کو بھی اگر ہم کم کریں تو خلفائے راشدین بنتا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان میں بھی حضرت عثمان موجود ہیں۔ تو میں نے یہ جو بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ہر خیر کے معاملے کو اجاگر کریں، ان میں عثمان غنی ہمیں ضرور موجود نظر آتے ہیں۔ حضرت عثمان کی یہ شان ہے۔ اور خلفائے راشدین کے حوالے سے اگر میں آپ کے سامنے ایک بہترین قسم کی بات رکھوں، یہ بھی ایک نقطہ ہی سمجھ لیجئے، خلفائے راشدین میں ابو بکر سب سے پہلے ہیں اور علی چوتھے نمبر پہ ہیں۔ ابو بکر کے نام کا پہلا حرف الف بنتا ہے اور علی کے نام کا آخری حرف یا بنتا ہے۔ جس طرح حروف تہجی میں الف سے نظام شروع ہوتا ہے، یا پہ مکمل ہوتا ہے، تو یہاں پہ خلفائے راشدین میں بھی الف سے خیر شروع ہوتی ہے ابو بکر سے، اور علی پہ آ کے مکمل ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک خوبصورت انداز۔ اور دوسری بات، ابو بکر صدیق کا اصل نام ابو بکر نہیں ہے، ان کا نام اصل عبداللہ ہے۔ اگر ہم عبداللہ کے نام کے حساب سے خلفائے راشدین کی بہترین ترتیب دیکھیں تو چاروں خلفائے راشدین کا نام عین سے شروع ہوتا ہے۔ عبداللہ یعنی ابو بکر عین سے، عمر تو عین سے، عثمان تو عین سے، علی تو عین سے۔ اور خلفائے راشدین کی ایک دوسری ترتیب بھی ہے، حدیث کے ایک لفظ سے ان کی شان لینا۔ حدیث میں آتا ہے خیر القرون قرنی، اور لوگوں زمانوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے۔ اس کے لیے ارشاد فرمایا کرنی، عربی میں زمانے کو کرن کہتے ہیں۔ کرنی کا مطلب ہے میرا زمانہ۔ کرنی کے لفظ کے اندر 4 حروف ہیں، قاف، را، نون اور یا، اور یہ جو حروف ہیں خلفائے راشدین کے ناموں کے آخری حرف بنتے ہیں۔ یہاں سے کرن میں قاف دیکھیں تو ابو بکر صدیق،
اس کے اندر بھی کاف آ گیا. اور آگے دیکھیے کرنی کا را، یہاں سے عمر کے نام کا آخری حرف را. کرنی کا تیسرا حرف نون ہے، اور یہاں پہ عثمان کے نام کا آخری حرف نون ہے. اور یہاں پہ کرنی کے لفظ کا آخری حرف یا بنتا ہے، اور یہاں پہ علی المرتضیٰ، علی کا آخری نام کا حرف یا بنتا ہے. اس انداز سے اتفاق بھی دکھتا ہے، بہترین نظام بھی دکھتا ہے. یہ بھی ایک پوائنٹ کے طور پہ تھے جو میں نے آپ کے سامنے بطور تمہید رکھی. تو اب تک کی بات کی گزارش یہ تھی، عثمان غنی وہ شان والی شخصیت ہیں، ہر خیر کے اندر موجود ہیں. اب الگ الگ موقعوں پہ نبی علیہ السلام نے ان کو جو خوشخبریاں دی ہیں، الگ الگ خوشخبری ہے، وہ ذرا دیکھتے ہیں. بخاری شریف ہے، جلد اول ہے، کتاب المناقب ہے، باب فضائل عثمان ہے. اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آقا علیہ السلام کی زبردست ایک حدیث لے کر آئے ہیں. احد پہاڑ پہ نبی علیہ السلام موجود ہیں، ابو بکر صدیق بھی موجود ہے، عمر فاروق بھی موجود ہے، عثمان غنی بھی موجود ہیں. ملا کے 4 افراد ہیں، ایک نبی، ابو بکر، عمر اور عثمان. احد پہاڑ ہلنے لگا تو نبی علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف متوجہ ہو کے ارشاد فرمایا، اے احد ہلتا کیوں ہے؟ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تجھے یہ خبر نہیں ہے انما علیک نبی، تیرے اوپر ایک نبی ہے، وصدیق، ایک صدیق ہے، وشہیدان، اور شہید 2 افراد تیرے اوپر کھڑے ہیں. اس سے مراد ابو بکر و عمر ہے رضی اللہ عنہما. تو یہ بھی ان میں سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارک میں بھی عثمان غنی کی طرف اشارہ کر دیا تھا کہ یہ جو 2 افراد ہیں یہ انہوں نے شہید ہونا ہے، کیونکہ ایک تو نبی ہیں، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے، اور ایک صدیق ہیں، ابو بکر صدیق. باقی یہ جو 2 افراد بنتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان 2 افراد نے شہید ہونا ہے. اور ہمارے ساتھ علمی طور پہ یہ بات واضح طور پہ پہنچ چکی ہے کہ عمر فاروق بھی شہید ہوتے ہیں. صبح کی نماز ہے، مدینہ رسول ہے اور مصلی رسول ہے، ادھر عمر فاروق کھڑے ہیں اور ان کو خنجر لگتا ہے. اور حضرت عمر فاروق کی دعا بھی عجیب تھی، اے اللہ مجھ عمر کو شہادت بھی دے اور مصلی رسول پہ دے، مدینہ کے اندر دے، میں نے باہر نہیں جانا. حالانکہ یہ 2 دعائیں اتنی الگ تھیں، اگر کسی نے شہادت پانی ہے تو مدینہ سے باہر نکلو، کیونکہ نبی علیہ السلام کی محنت سے اب تو یہ دارالامن بن چکا ہے، دارالاسلام بن چکا ہے. یہاں پہ جہاد تو ہونا نہیں ہے، اور شہادت تو جہاد میں ملتی ہے. اللہ رب العزت نے عمر کی دعا کو اس انداز سے قبول کیا کہ مدینہ میں بھی ہیں، مصلی رسول پہ ہیں، امامت فرما رہے ہیں، اور ادھر آ کے دشمن نے خنجر مارا اور وہ شہید ہو جاتے ہیں. اور عثمان غنی کا نظام بھی انشاءاللہ ہمارے 5ویں دن کا نظام یہی ہے. تو یہ ان کے فضائل میں سے ہے. آگے بخاری شریف کی ایک دوسری روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک کنویں کے پاس تشریف لے گئے اور اس کی منڈیر کے اوپر بیٹھ گئے. اس کا ایک دروازہ بھی تھا اور وہ بند کر دیا گیا. نبی علیہ السلام نے ابو موسیٰ اشعری کو فرمایا، اے ابو موسیٰ کوئی بھی آئے تو سب سے پہلے تم نے مجھ سے اجازت مانگنی ہے، پھر اس کے بعد اسے اندر آنے کی اجازت ہوگی. دروازہ کھٹکھٹتا ہے تو اس پر یا رسول اللہ دروازے کی آواز ہے، ڈور بیل. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی بندہ ہے دروازہ کھولو، اسے اندر آنے دو اور اسے جنت کی خوشخبری بھی دے دو. دروازہ کھولا جاتا ہے تو ابو بکر صدیق ہیں. تو ان کو ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ اے ابو بکر تجھے مبارک ہو کہ اللہ کے نبی نے تیرے لیے اجازت بھی دی ہے، دروازہ بھی کھلا ہے، اور اس کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ تو نے جنت میں جانا ہے. تو یہ ان کو بھی جنت کی بشارت مل گئی. اور ابو بکر آتے ہیں نبی علیہ السلام کے بالکل ساتھ میں بیٹھ جاتے ہیں ایک طرف، پھر اس کے بعد دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. حدیث بتاتی ہے، بخاری شریف کی روایت اس بات پہ گواہ ہے، دروازہ بند ہوتا ہے، دوبارہ دوسرے نمبر پہ دوبارہ ڈور بیل ہوتی ہے. یا رسول اللہ اب دوبارہ بھی دروازہ بج رہا ہے، اب کیا نظام ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دروازے کو کھولو، جو شخص ہے اسے بھی جنت کی خوشخبری دو. تو دوسرے نمبر پہ عمر فاروق ہیں، دروازہ بھی کھولا جاتا ہے، جنت کی خوشخبری بھی دی جاتی ہے. اور عمر فاروق آتے ہیں، نبی علیہ السلام کے دوسری جانب کنویں کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر تیسری مرتبہ اب بھی دروازہ بج رہا ہے. ابو موسیٰ اشعری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب یہ تیسری بار کا معاملہ ہے. ارشاد فرمایا اب دروازہ بھی کھولو، جنت کی خوشخبری بھی دو، لیکن ساتھ یہ بھی بتاؤ کہ اے تیسرے شخص تمہیں جنت آسانی سے نہیں ملے گی، تمہارے اوپر دنیاوی کئی تکلیفیں ہوں گی، اس کو پار کر کے آؤ گے اللہ تمہیں جنت دے گا، تکلیفوں کے ساتھ کی شرط کے ساتھ جنت ملے گی. تو دروازہ کھولا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے تو سیدنا عثمان تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کنویں کے بالکل سامنے بیٹھ جاتے ہیں. اب یہ نبی علیہ السلام کے پاس آنے والے 3 افراد ہیں، ابو بکر، عمر اور عثمان. ابو بکر آئے تو پاس بیٹھے، عمر آئے تو دوسری جانب بیٹھے، اور عثمان آتے ہیں تو کنویں کے بالکل سامنے آ کر بیٹھتے ہیں. پھر جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہو جاتے ہیں، ان کی قبر تک بن جاتی ہے، پھر اس کے بعد ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں یہ واقعہ میں نے دیکھا ہے، نبی علیہ السلام نے 3 افراد کو میرے ذریعے سے جنت کی خوشخبری دی ہے.
آج سمجھ آ رہی ہے کہ ابو بکر، عمر اور عثمان کے بیٹھنے کی ترتیب کے ساتھ ہی ابو بکر، عمر اور عثمان کی قبریں ہیں. دو پاس ہیں تو قبر میں بھی پاس ہیں، اور تیسرا سامنے ہے نا تو ان کی قبر سامنے ہے. آپ میں سے کسی بھائی کو اللہ رب العزت مدینہ لے کر جائے تو آپ اگر عثمان غنی کی قبر مبارک پہ کھڑے ہوں تو سامنے بالکل روضہ رسول دکھتا ہے، اور وہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ترتیب. تو یہ ان کے بیٹھنے کا انداز اللہ رب العزت سمجھا رہے تھے کہ جس طرح زمین کے اوپر ہیں اسی طرح زمین کے نیچے بھی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ اپنی زمین کے نیچے بھی اللہ کے فضل سے زندہ ہیں. ایک اور بخاری کی روایت ہے جو میں کل بھی آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں. غزوہ تبوک کا موقع تھا، مستقل تو میں نے آپ کے سامنے کل بات کی ہے. اونٹ بھی دیے تھے، گھوڑے بھی دیے تھے، اور دینار بھی دیے تھے. یہ بھی بخاری کی روایت ہے، اور اس کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نقد جنت کی بشارت دی ہے. یہ باتیں ذرا گنتے آئیں کس کس موقع پہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی ہے. ایک اور جو فضیلت کے طور پہ عثمان غنی کی انتہا حیا کی بات ہے، مسلم کی روایت ہے. یہ جو میں روایت لفظ بولتا ہوں یہ علمی الفاظ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم بننے کے 8ویں سال میں ایک حدیث پاک کی کتاب ہے جس کا نام ہے مسلم. کسی عالم دین کو اس وقت تک عالم دین سمجھا نہیں جاتا، اس مولوی صاحب کے سر پہ پگڑی اور تاج سجایا نہیں جاتا جب تک کہ یہ کتاب پاس نہ کر لے. اس کتاب کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اپنے تکلف کی حالت میں ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، اور ابو بکر صدیق آتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حالت میں ہیں، ارشاد فرمایا ابو بکر آؤ اور بیٹھ جاؤ. پھر عمر فاروق آتے ہیں، انہوں نے بھی اجازت چاہی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حالت میں ہیں پر تکلف، اور ادھر عمر بھی پاس آئے، آرام سے بیٹھ گئے. اور جب محسوس ہوا کہ اب عثمان غنی آنے لگے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھ کے اپنے آپ کو یوں سیٹ کیا، پوری حالت کو ترتیب کے ساتھ، سارا کا سارا نظام جو تھوڑی سی پنڈلی سے اوپر ان کا کپڑا مبارک ہٹا ہوا تھا وہ پنڈلی کے اوپر رکھ دیا، اور مکمل ایک سٹ ہو کر بیٹھ گئے. اور پھر عثمان آئے، انہوں نے بات کی، عثمان غنی چلے جاتے ہیں. اس پر سوال ہوا یا رسول اللہ ابو بکر صدیق بھی آئے ہیں، آپ کے پاس بیٹھے ہیں، آپ نے اپنی حالت نہیں بدلی. عمر فاروق بھی آئے ہیں، آپ نے اپنی حالت نہیں بدلی، لیکن عثمان غنی آئے ہیں تو آپ نے اپنی حالت کیوں بدلی ہے؟ تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین جملہ ارشاد فرمایا، الا استحی من رجل تستحی الملائکۃ من، کیا محمد عربی اس عثمان سے حیا نہ کرے جس سے آسمان کے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں؟ تو یہ ان کی فضیلت ہے. اور ایک روایت کے مطابق، یہ تو حدیث مشہور ہے، اس میں میں ایک غیر مشہور بات بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. ایک غیر مشہور بات بھی ہے، وہ بھی ایک اس کے ساتھ روایت کے طور پہ جڑی ہوئی بات ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے اس کام کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو ٹھیک نہ کرتا نا، عثمان میں حیا کا بڑا زیادہ غلبہ ہے، میری اس حالت میں عثمان سے بات نہ ہو پاتی، اپنے دل کی بات بغیر پوچھے بتائے وہ ایسے ہی چلے جاتے. تو میں یہ چاہتا تھا عثمان کے دل کی باہر نکلے، اس لیے میں اپنے آپ کو مزید بھی ٹھیک کر کے بیٹھا ہوں. اچھا، بعض افراد یہاں سے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کی پہلے حالت ٹھیک نہیں تھی. نہیں بھائی، پہلے بھی حیا والی تھی، پہلے بھی ٹھیک تھی، اب اس سے زیادہ کر دیا، کیونکہ جس سے ملائکہ حیا کریں تو پھر اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیوں نہیں. اور یہ حیا کا معاملہ ہے جیسے کہ ہم نے یہ روایت سنی ہوئی ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ابا جان کے پاس بہت سارے غلام آئے ہوئے ہیں اور آپ کام بھی بہت زیادہ کرتی ہیں، تو کیا ہی بہتر ہے کہ آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی جائیں اور اپنے لیے ایک غلام اور نوکر مانگ لیں. تو وہ حضرت فاطمہ جا کے بیٹھی، سارا نظام دیکھ کے خاموشی سے واپس آ گئی. تو دوسرے دن خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس آیا، فاطمہ تیرے آنے کا مقصد کیا تھا؟ تو علی المرتضیٰ نے ان کے دل کی بات کی، یا رسول اللہ یہ حیا میں خاموش ہو گئی تھی، ان کی دل کی چاہت یہ تھی جو آپ کے پاس غلام آتے ہیں اگر ان میں سے ایک ہمیں بھی مل جائے تو ہمارا کام بھی آسان ہو جائے. تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس سے مشہور ہے تسبیحات فاطمہ، کیا فاطمہ سوتے وقت تم نے 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ انگلیوں کے اوپر الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو تو یہ تمہارے لیے کئی غلاموں سے بہتر ہے. یہ جب میرے سامنے حدیث آئی نا، اس سے میں نے ایک نتیجہ نکالا، اور وہ نتیجہ یہ ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ اپنے مسئلے کا حل چاہتی ہیں. کیا کام زیادہ ہے، جسم تھک جاتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بہتر نظام دیا ہے نا، سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر کرو، اس وقت مطالعے کے وقت میرے ذہن میں یہ بات آئی، یقینی طور پہ اس ہاتھ کا تھکاوٹ کے ساتھ ضرور تعلق ہے، کیونکہ جس مسئلے کے لیے حضرت فاطمہ نے عرض کیا تھا وہ مسئلے کا حل تو ہونا چاہیے نا. تو میں ایک ہسپتال گیا، ادھر ہی ڈیرہ اسماعیل خان کی بات ہے، وہاں پہ آدھی دیوار کے اوپر بہت بڑا پوسٹر لگا ہوا ہے اور اتنا ہاتھ چھپا ہوا ہے،
اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اگر تم یہاں پہ زور کرو تو تمہاری کڈنی کی نظام بہتر ہوتا ہے، یہاں پہ زور کرو تو تمہاری آنکھ اچھی ہوتی ہے، یہاں پہ زور کرو تو تمہارا یہ جسم کا حصہ بہتر ہوتا ہے۔ اور ٹھک مجھے وہ والی حدیث یاد آئی، میں نے کہا واہ یا رسول اللہ، کیا بہترین انداز جو آج سے 1400 سال پہلے، بغیر بس یہ میڈیکل نہیں تھی، یہ سائنس کا نام نہیں تھا، وگرنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خوبصورت انداز و ترتیب بتاتی۔ اس سے سمجھ آتی ہے کہ آج سے 1450 سال بعد کی سائنس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو زندہ باد کہتی ہے۔ اس سے ایک آگے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت انس فرماتے ہیں، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیعت رضوان کا معاملہ کھولا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیعت لی تھی نا، وہاں پہ سارے صحابہ کرام سے تو بیعت لے لی، اب فرمایا عثمان تو نہیں ہے موجود، اب کیا کریں گے؟ تو ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا تھا، اور حضرت عثمان فرماتے ہیں میرے لیے فضیلت کے طور پہ ساری زندگی یہی جملہ کافی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ کیا بات ہے! کبھی فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے کنواں خرید لیا، عثمان کے پیسے کو اپنا پیسہ قرار دیا جا رہا ہے، کبھی عثمان کے ہاتھ، کبھی اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا جا رہا ہے۔ انتہا کی محبت ہے بھائی، اور نبی علیہ الصلوۃ عثمان سے محبت کرنا سنت رسول اللہ ہے، یہ ایک جملہ ہے۔ تو جو عثمان سے محبت کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنت مصطفیٰ پہ ہے۔ یہ بات کم ہے، اس پر بھی میں ایک دلیل رکھوں آپ کے سامنے۔ عالم بننے کے 8ویں سال کی یہ بھی کتاب ہے ترمذی شریف، حدیث پاک کی کتاب ہے، اس میں کتاب المناقب ہے، باب ما جاء فضائل عثمان ہے، اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہترین قسم کی حضرت عثمان کے اوپر حدیث لے کر آئے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک میت لائی گئی، جنازے کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، آ کے دیکھا، چہرے سے کپڑا ہٹایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل واپس ہونے لگے۔ حضرت جابر نے فرمایا کہ میں نے ہمت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھوں، یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے کہ اس شخص کا آپ جنازہ کیوں نہیں پڑھا رہے؟ پیچھے مقتدی صحابہ بھی کھڑے ہیں، آگے یہ میت بھی پڑی ہے اور آپ اس کا جنازہ ہی نہیں پڑھا رہے۔ اگر کوئی قرض کا مسئلہ ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدائی اسلام میں عادت مبارک یہ تھی، جس کے اوپر قرض کا مسئلہ ہوتا تھا نبی علیہ السلام اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ تو ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جابر نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا قرض کا مسئلہ ہے؟ اگر مسئلہ قرض کا ہے تو آپ اسے اپنے جنازے کی خوبصورتی سے محروم نہ کیجیے، اس کا قرض میں عطا کر دوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، یہ ایسا شخص ہے انہ یبغض من عثمان، یہ عثمان سے بغض رکھتا تھا، فابغضہ اللہ، اللہ نے بھی اس سے بغض رکھ دیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا عثمان سے محبت رسول اللہ سے محبت ہے، اور عثمان سے بغض رکھنا اللہ سے بغض رکھنا ہے۔ مجھے آپ بتاؤ کتنی درد بھری بات ہے، یعنی جس دل میں بغض عثمان ہے، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ آ جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے چہرہ موڑ دیں گے، اس سے ہٹا دیں گے۔ الحمدللہ ہمارے سینے تو عثمان غنی کی محبت سے سرشار ہیں، مکمل بھرے ہوئے ہیں۔ ایک خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حالت بتائی، یہ بھی ابو داؤد شریف کی روایت ہے، عالم بننے کے 8ویں سال کی حدیث پاک کی کتاب ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خواب ارشاد فرمایا کہ ایک نیک بندہ ہے، اس کے ساتھ ابو بکر چمٹے ہوئے ہیں، اور ابو بکر کے ساتھ عمر فاروق لگے ہوئے ہیں، اور عمر فاروق کے ساتھ عثمان غنی لگے ہوئے ہیں۔ یہ بات ارشاد کر فرما کے اٹھ گئے۔ اس کے بعد خواب کی تعبیر کے حوالے سے جابر کہتے ہیں کہ نیک آدمی سے مراد نبی علیہ السلام ہے، کیونکہ جس طرح عمر ابو بکر کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور عثمان عمر کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو اسی طرح ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ یہ بھی ایک خواب کے فضائل میں سے حضرت عثمان کی بات ہے۔ حضرت عثمان کے بارے میں یہ آتا ہے روایات میں کہ جب بھی کسی قبرستان سے تشریف لے جاتے، قبر کے اوپر بیٹھ جاتے، انتہا کا روتے، حتیٰ کہ تبل لحیتہ، حضرت عثمان کی یہ جو داڑھی مبارک ہے مکمل آنسوں سے بھر جاتی تھی، تر ہو جاتی تھی۔ کسی نے آ کے عرض کیا، حضرت آپ کے سامنے تو آخرت کی بات بھی رکھی جاتی ہے، آپ آخرت کی بات سے اتنا نہیں روتے، آپ آخرت کی بات سے اتنا نہیں گھبراتے جتنا کہ آپ صرف قبر کی بات کو لے کر اتنا رونے لگ جاتے ہیں۔ تو حضرت عثمان کا جملہ دیکھو کہ وہ لوگو تمہیں خبر ہے یہ آخرت کی سب سے پہلی سیڑھی ہے، یہ آخرت کا سب سے پہلا قدم ہے، کیونکہ دنیا سے جو بندہ ختم ہوتا ہے سب سے پہلا عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اسے قبر میں اتار دینا ہے۔ اگر یہ سیڑھی تم نے پار کر لی، آئندہ کی تمام سیڑھیاں تمہارے لیے آسان، اور اگر تم نے اس کو پار نہ کیا نا، آئندہ کی سیڑھیوں کو پار نہیں کر سکتے۔ تو یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بات ہے کہ وہ قبر کے معاملے پر اتنا رویا کرتے تھے، اور داڑھی مبارک کا تر ہو جانا یہ کوئی مذاق بات تو نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، اس شخص کے آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں جس کا دل نرم ہو، جس کا دل نرم نہ ہو اس کے آنکھ سے آنسو نکلنا آسان بات نہیں ہوتی، اور اس وجہ سے روایات میں یہ باتیں آتی ہیں
اس حوالے سے کہ اللہ ایسی آنکھ ہو جو آپ کے غم میں، آپ کے خوف میں، آپ کی خوشی میں، آپ کے احساس میں رونے والی ہو، ایسی نہ ہو جو بالکل خشک ہو چکی ہو، اور خشک آنکھ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آخرت کے حساب سے۔ اور حضرت ایک مشہور حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی بھی بیٹھے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حبب دنیا من الثلاث، حبب الیہ من الدنیا ثلاث، کہ مجھے اس دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 3 باتیں ارشاد فرمائی، تو اس پہ ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی اس دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ اس پہ عمر فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ کو دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں تو مجھے بھی 3 چیزیں دنیا سے پسند ہیں۔ تو اس پہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ دنیا سے 3 چیزوں کو پسند کروں۔ اور جس شخص کی 3 چیزوں کی پسندیدگی کو انہوں نے جو پسند کیا ہو، آپ وہ دیکھو تمام تر اللہ رب العزت کے لیے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی بندہ ہوتا بھائی میں چاہتا ہوں بنگلہ ہو، میں چاہتا ہوں کہ گاڑی ہو، میں چاہتا ہوں کہ اعلیٰ نظام بہترین ویزا ہو، نہیں۔ حضرت عثمان غنی اس موقع پہ جس انداز سے بات ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے جو بات ارشاد فرمائی وہ بھی میں آپ کے سامنے 3 رکھتا ہوں۔ تو اس پر آگے حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، اور اس پر جبرائیل علیہ السلام اوپر سے اترے ہیں، یا رسول اللہ اگر آپ احباب کو 3 چیزیں دنیا سے پسند ہیں تو مجھ جبرائیل کو بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ اور 3 چیزیں پسند فرمانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت کو بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ یہ بات لمبی ہو جائے گی، میں صرف عثمان غنی کی 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، کوئی بندہ بھوکا ہو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اسے کھلاؤں۔ یہ بات عام نہیں ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک 30 پارہ اس کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اے پیغمبر جی کیا آپ نے اس 2 نمبر منافق بندے کو نہیں دیکھا کہ جو آخرت کے دن کا انکار کرتا ہے؟ منافقین کی نشانیوں میں اس بات کو بھی درج کیا ہے جو بندہ یتیم کو نہیں کھلاتا یہ علامات منافقت ہے، یا جو بندہ کسی کو ترغیب نہیں دیتا کہ یار یہ بھوکا ہے اس کو کھلاؤ، اگر یہ کام کوئی بندہ نہیں کرتا یہ بھی منافقت کے علامات میں سے ہے۔ اللہ ایسے بندے سے بچائے۔ اور قرآن پاک 29 پارہ سورۃ مدثر، اس میں اللہ رب العزت نے بہترین انداز سے جہنم کا ایک واقعہ نقل کیا۔ قالوا لم نکو، ارشاد فرمایا لما سلککم فی سقر، کہ جہنم کی اس وادی سقر کے اندر تم کیوں ہو؟ تو انہوں نے 3-4 باتیں ارشاد فرمائی۔ انہوں نے ان میں ایک بات یہ بھی کہی کہ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا ہی نہیں کھلاتے تھے۔ کہیں پہ کھانا نہ کھلانا منافقت کی علامت بن رہی ہے، کہیں پہ کھانا نہ کھلانا جہنم میں جانے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ آج ہم لوگ کئی ایسے دوست احباب ہیں جو ہم نیکی تو کرتے ہیں سمجھ اختیار نہیں کرتے۔ نیکی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کتنے پیسے لگا دیے لیکن غریب کی ضرورت کو پورا نہیں کرتے۔ اس حوالے سے میں آپ کو اپنا واقعہ بتاؤں۔ کئی عرصہ پہلے رمضان المبارک کا موقع تھا، عصر کی نماز کے بعد میں مسجد سے درس دے کے اپنے گھر میں واپس ہوا تو ڈور بیل ہوئی، میں باہر نکلا، میرے ایک جاننے والے دوست آئے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک پلیٹ میں کھانے کا نظام رکھا ہوا تھا، ایک کو بانٹ رہے تھے۔ تو میرے گھر آئے، مجھے بھی دیا، مجھے جیسے دیا تو اوپر ہی ایک فقیر آ گیا اور فقیر نے کہا کہ اللہ دے ناتے بچہ دے چا میں بھوکا ہوں۔ ہمارا تو صرف افطاری تک کا روزہ تھا، وہ تو بھوکا تھا بھائی، اس کا تو رات کا بھی روزہ ہوگا۔ ہمارے پاس تو رمضان میں اتنا کھانا ہوتا ہے کہ ہم سال بھر نہ استعمال ہونے والے شوکیس سے برتن باہر نکال دیتے ہیں، اور ایسے ہی وہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں کہ یہ کھا لیں پھر اس کے بعد دوسری چیز ڈالیں۔ تو میں نے محسوس کیا کہ امید ہے کہ یہ اپنا کھانے کا ایک حصہ اس کو دے دے گا، تو اس نے نہیں دیا۔ اس نے فقیر کو کہا کہ دعا کر، غریباں میں سے دعا، جنہاں دے پیٹ پہلے ہی بھرے پے تو سو انہاں دے گھر کھاون پہنچاندے پے۔ تو میں حیران، میں نے کہا یار اسے دے دو۔ اس نے کہا، مجھے اس دوست نے کہا کہ نہیں، مجھے امی نے کہا ہے فلاں گھر میں دینا ہے، فلاں گھر میں، یہ تم رسم نبھا رہے ہو، یا ایک درجے کے اندر نیکی ہے لیکن اس کا بڑا فائدہ نہیں ہے۔ میں نے کہا یار یہ کیا انداز ہے، تو میں نے اپنے کھانے کا حصہ اسے دے دیا تھا، اس نے دعا بھی دی تھی۔ تو میرے بھائیو یہ ایک ترتیب ہے، یہ ایک خوبصورت نظام ہے۔ حدیث پاک بتاتی ہے بھوکے معدے بھوکے جگر کو کھلانا نیکی ہے، اور نبی علیہ السلام کی یہاں پہ خوبصورتی عثمان اپنی چاہت میں بتا رہے ہیں۔ اچھا، چاہت کی ایک بات ہوتی ہے، چاہت وہ ہوتی ہے جو مجھے فائدہ دے۔ عثمان نبی علیہ السلام کی محبت میں اس انداز سے ڈھلے ہوئے ہیں، چاہت بھی عثمان وہ رکھتے ہیں کہ جو فائدہ رسول اللہ کا ہو۔ قرآن بتا رہا ہے نا کھلاؤ، تو عثمان اس حکم کو پورا کر رہے ہیں۔ دوسرا کام کہ کس کے پاس کپڑے نہ ہوں، پھٹے پرانے ہوں، تو میں اسے کپڑا پہنا دوں۔ آج عید کے موقع ہوتے ہیں، میرے گھر کے بچے کے 4 جوڑے ہیں لیکن ساتھ والے کا ایک بھی نہیں ہے، تو 2 اسے دے دوں۔
کیا نظام بنتا ہے، وہ بھی خوش ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں ایسی چیزیں ہیں جو عثمان غنی کی اس سیرت مبارک سے ہمیں سیکھنے کی ہیں۔ اور تیسری چیز عثمان غنی نے فرمایا تھا کہ میرے پاس اتنا زیادہ فارغ وقت ہو اور میں دن رات قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہوں، اور حتیٰ کہ آخری وار جو عثمان کے سر پہ ہوا اور ان کے سر سے خون مبارک نکلا، آگے ہی قرآن پاک پڑھا تھا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، قرآن پاک پہلا پارہ، دوسری سورۃ البقرہ، آخری ان کے رکوعوں میں سے ادھر آ کے ان کا خون مبارک گرتا ہے۔ ترکی کے استنبول شہر کے میوزیم میں آج بھی وہ قرآن پاک محفوظ ہے۔ اور مزے کی بات، خون کہاں پہ نکلا ہے؟ قرآن کے اوپر۔ تو کسی کی شہادت کی گواہی پہاڑ دیں گے، کسی کی پتھر دیں گے، تو عثمان کا قرآن دے گا۔ اور اس سے بڑھ کے یہ جس جگہ پہ خون نکلا ہے نا، آ کر گرا ہے قرآن پاک کی اس آیت کے اوپر، اس کا ترجمہ سنیے، ان قریب ہم مسلمانوں کے حق میں ہو کر کفار سے بدلہ لیں گے۔ کیا عجیب آیت اس کے اوپر آ کے گرا، یعنی جس پہ جا کے گرا ہے نا، اچھا قرآن پاک ہے تو یہ بھی اس انداز سے ایک شرط کے ساتھ ایک حد میں رہتے ہوئے اس انداز سے پاک ہے کہ اللہ رب العزت نے مناسب سمجھا، نیچے نہ گرے، قرآن کے اوپر گرے۔ تو یہ بھی عثمان غنی کی شان میں سے ہے کہ ان کو اللہ رب العزت نے یہ انداز اپنا۔ اور دوسری بات بھی حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کل بھی میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے رکھی تھی، دو بندے اگر حسد کرو تو اس کے اوپر تم کر سکتے تھے، لیکن حسد حرام ہے۔ ایک جس کو مال دیا وہ لگاتا رہے اللہ کے نام پہ، اور دوسرا جس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی تلاوت کا وقت دیا ہو اور دن رات قرآن پاک کی تلاوت کے اوپر لگا رہے۔ یہ عثمان غنی کی شان میں سے ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے اللہ کو جان دے کر چلے گئے تو عثمان غنی اس غم کی عالم میں تھے کہ عمر فاروق عثمان سے گزرتے ہیں اور السلام علیک یا عثمان، حضرت عثمان کو سلام کیا، عثمان نے جواب نہ دیا، دوبارہ عمر نے کیا، عثمان متوجہ ہی نہیں ہوئے۔ تو اس پر شکایت عمر فاروق نے ابو بکر صدیق کو جا کے لگائی کہ عثمان کے کام دیکھو، یہ کیا نظام ہو گیا کہ میں عمر عثمان کو سلام کرتا ہوں، عمر جواب ہی نہیں دیتے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے بطور خلیفہ عثمان کو بلایا اور فرمایا، اے عثمان، کیا سلام کا جواب دینا عبادت نہیں ہے؟ کہا بالکل عبادت ہے۔ کہا لیکن آپ نے جواب نہیں دیا۔ کہا حضرت کب نہیں دیا، کس کو نہیں دیا، کیسے نہیں دیا؟ فرمایا عمر فاروق میرے پاس بیٹھے ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے عثمان کو سلام کیا ہے، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ کہا اللہ کی قسم مجھے عثمان کو پتہ ہی نہیں ہے، میں تو دن رات وفات رسول اللہ کا غم میں ہوں، میرے دل میں ایک درد ہے۔ تو ایک درد ابو بکر صدیق کا ہے، ایک عمر فاروق کا، اور ایک انداز حضرت عثمان کا بھی ہے۔ اور علی المرتضیٰ تو رو رو کے بے ہوش ہو چکے تھے، روایات الگ الگ معاملہ بتاتی ہے۔ 2 گھنٹے کا میرا اس کے اوپر بھی بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک کے آخری 1 مہینے سے لے کر وفات تک کے اوپر بات، جنازے تک کے اوپر بات کی گئی تھی الحمدللہ۔ تو وہ بھی ایک نظام تھا۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان میں سے ہے۔ عالم بننے کے 6 سال میں مسند امام اعظم ایک حدیث پاک کی کتاب ہے، اس کے اندر ایک حدیث پاک ہے، اتقوا فراست المؤمن، اور لوگو مومن کی فراست سے ڈرنا، بچنا، فإنہ ینظر بنور اللہ تعالی او کما قال، کہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کی دی ہوئی صلاحیت، قابلیت اور سمجھ سے دیکھتا ہے۔ اس پر مومن جو عثمان غنی ہیں بہترین ہیں۔ اپنے خلافت کے موقع پہ ان کے پاس خدمت میں ایک بندہ آتا ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کو محسوس کیا، یہ راستے سے یہ بد نظری کر کے آیا تھا۔ حضرت عثمان کے سامنے یہ بیٹھا ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا آج کل پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ آنکھوں سے زنا کر کر کے میرے پاس آ جاتے ہیں۔ اب یہ راستے کا کام تھا، اب جب عثمان کے پاس بیٹھے ہیں تو وہاں پہ عورت نہیں ہے، بد نظری نہیں ہے، اور جہاں پہ عورت ہے تو وہاں پہ عثمان نہیں تھے، لیکن اس کی آنکھوں سے اثر محسوس کر لیا۔ تو اس بندے نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کو جان دے چکے ہیں، اے عثمان کیا نبی کے بعد تم پہ وحی نازل ہونا شروع ہو گئی ہے؟ کہا یہ بات واضح طور پہ سچی ہے کہ مجھ پہ وحی نازل نہیں ہوئی، لیکن یہ بات بھی میں اپنی مومن کی فراست کے طور پہ کہہ رہا ہوں، کیا راستے میں بد نظری کر کے نہیں آئے؟ اس نے نگاہیں یوں جھکا لی، اور حدیث بتاتی ہے عینان تزیان وزناہما النظر، کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور آنکھوں کا زنا بد نظری کرنا ہے۔ تو اس پر اس نے آنکھیں جھکا لی، کہا حضرت بالکل واقعی میں ایسا نظام کر کے آؤں۔ تو عثمان کے اندر کا باطن اتنا پاک تھا کہ باہر کی اچھائی اور برائی کو بعض اوقات اللہ رب العزت کے حکم سے محسوس کر لیتے تھے۔ یہ حضرت عثمان کے چند ایک چیدہ باتیں تھیں جو میں نے شان کے اوپر رکھی ہے۔ کل انشاءاللہ جو موضوع ہوگا حضرت عثمان کے حوالے سے، وہ ہوگا دور رسول اللہ میں عثمان کا کردار۔ یوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان یہاں بھی موجود، کس انداز سے، کس ترتیب کے ساتھ، اور اس سے آگے انشاءاللہ خلافت، اور اس سے آگے انشاءاللہ شہادت۔